الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ اپنے دربار میں حاضر ہو کر کچھ کہنے سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو تعلیمات ہیں ان سے امت کو کیا پیغام اور کیا نصیحت ملتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، ماہ ربیع الثانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی مناسبت سے آپ کی مختصر سی حیات مبارکہ کا تذکرہ ہم پچھلے جمعہ کر چکے ہیں. آج ہم ایک عام موضوع کہ اولیاء کرام کی زندگی سے امت کو کیا نصیحت ملتی ہے اور کیسے وہ تعلیم اور تبلیغ کرتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. حاضرین محترم، سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، اولیاء کرام کی دین کی تبلیغ کا جو طریقہ ہے، جو منہج ہے، وہ دو طرح کا ہے. اولیاء کرام لوگوں تک جب دین پہنچاتے ہیں تو انداز ان کے دین پہنچانے کا دو طرح کا ہے، بلکہ ہم اس کو آگے بڑھ کر یہی انداز انبیاء کرام کا بھی ہے اگر کہیں تو بے جانا ہوگا. جو دین اور اس کے تعلیمات انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام ہو بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں. یا تو وہ اپنے کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دین پہنچاتے ہیں، دین بتاتے ہیں، یا اپنی زندگی کے احوال کے ذریعے سے یا اقوال کے ذریعے سے وہ اپنے تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں، دین ان تک پہنچاتے ہیں. یا تو کرامتوں کے ذریعے سے، اگر ولی ہیں تو کرامتوں کے ذریعے سے دین پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمات کے ذریعے سے وہ دین پہنچاتے ہیں، لوگوں کو صحیح راہ کی طرف، دین کی طرف لے کر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیں دونوں میں فرق ہے. کرامت یہ کسی ولی کے مقام و مرتبے کو، ان کے قدر و منزلت کو، ان کی شان اور ان کے رتبے کو بیان کرتی ہے، بتاتی ہے. کرامت جب بیان کریں فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے تو اس سے سننے والوں کے دلوں میں ان کا مقام و مرتبہ پیدا ہوگا کہ وہ اتنے بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں کہ ان کی یہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت، یہ قدرت عطا فرمائی. جب ان کی عظمت دل میں آئی تو ان کی زندگی پڑھنے، سمجھنے، ان سے ہدایت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. کرامت
ولی کے مقام و مرتبے کو بتاتی ہے اور اس سے ان کا رتبہ معلوم ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو تعلیمات ہیں اولیاء کرام کے، وہ تعلیمات بندے کو ولی کامل بنانے کی راہ ہموار کرتے ہیں. ان تعلیمات پر جب بندہ عمل کرتا ہے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو طریقے ہیں دین پہنچانے کا، یا پھر ان کے جو نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کو، ان تعلیمات کو جب بندہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ تعلیمات اس کو اولیاء کرام کے درجے میں مقام عطا کرواتے ہیں. تو کرامت ولی کے مقام و مرتبے کو بتاتی، اور تعلیمات انسان کو ولی اللہ بناتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اولیاء کرام کی زندگی کا حصہ ہے. کرامتوں سے ولی کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس ولی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، اس کے احکامات اور نصائح پر عمل کرنے سے بندہ اولیاء کرام کے طریقے پر چل کر اللہ والا بن جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں، اور ہمارے لیے دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے. ہم صرف زندگی میں اولیاء کرام کے کرامتوں کو دیکھیں گے، اس پر عمل، ان کی کرامتوں پر توجہ رکھیں گے، ان کے تعلیمات کو نظر انداز کریں گے، نہیں دیکھیں گے، اس سے بھی ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں. اور دوسری طرف صرف ہم تعلیمات پر توجہ رکھیں گے، جس ولی کے تعلیمات ہیں اس کے مقام و مرتبے کو ہم نہیں جانیں گے، ان کی عظمت کو ہم اپنے دلوں میں نہیں بٹھائیں گے، یہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں. تو ولی، کسی بھی ولی کے کرامتیں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ان کے تعلیمات بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، چاہے وہ یوں سمجھو کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہنے والے ولی کامل ہوں، شرعی ولی کامل ہوں. یہ ہم جو تعلیمات بتا رہے ہیں اس ولی کی ہیں جو باشرع جو ولی ہیں ان کی. یہ عوام میں بنے ہوئے ادھر ادھر پھرنے والے لوگوں کی بات نہیں، ان پر تو ولیوں کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. حقیقی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں کرامتیں بھی ہوتی ہیں، تعلیمات بھی ہوتی ہیں. کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کو وہ اپنا قریب کرتے ہیں، تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو سدھارتے ہیں. یہ ان کی زندگیوں میں تبلیغ کا طریقہ رہا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، وہ ان کی زندگی اور ان کی سوانح، ان کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، ان زندگی پر لکھی ہوئی ہر کتاب میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ فلاں ولی کی فلاں کرامت، فلاں نبی کی تعلیمات میں سے ہے، فلاں نبی کے اقوال میں سے ہے، فلاں ولی کی جو ہے یہ نصیحتوں میں سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیسے ہوتی ہیں یہ سب؟ کرامتوں کے ذریعے سے لوگ ان کے قریب جب ہوئے تو قریب جو لوگ آئے ہیں ان کو اپنے تعلیمات کے ذریعے سے ان کے دلوں کو سدھارے، ان کے دلوں کو دین کی طرف لے کر آئے. یہ ان کی زندگی کا اصل مشن تھا، مقصد تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ بس کرامتوں کو بیان کرنا، فلاں ان کی فضیلت یہ ہے، ان کی کرامت یہ ہے. یقیناً اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ عوام سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے. عام آدمی ان کے مقام و مرتبے کو بڑی مشکل سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جہاں کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے جہاں فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، عظمت و شان جہاں بیان کی جاتی ہے، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان تعلیمات، ان مقاصد کے ذریعے، ان کرامتوں کا تذکرہ جب کیا، لوگوں کے دلوں میں عظمتیں پیدا ہوئیں، محبت آئی اس ولی کی، اور پھر تعظیم ان کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں اس ولی کی آئی. اب اس ولی کی جب ایک نصیحت بھی کریں گے، لوگوں کے دل اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، طریقہ تبلیغ کا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے طریقے کو اختیار کریں جیسے وہ لوگوں تک دین پہنچایا کرتے تھے. حاضرین محترم، اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کیے، تعلیمات پر توجہ دی، اور بعض لوگ ایسے ہوئے کہ کرامتوں کی طرف چلے گئے، تعلیمات کو نظر انداز کر دیے. یہ دونوں بھی چیزیں یوں سمجھو کہ ایک طرح سے صحیح راستے پر جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے والا جو راستہ ہے اس راستے سے ہمیں ہٹانے والی ہے. نہ ہم اولیاء کرام کے کرامتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اولیاء کرام کے تعلیمات کو چھوڑ سکتے ہیں. جو انسان اپنی زندگی میں ان دونوں کو لے کر چلتا ہے، کرامتوں کو بھی لے لے، تعلیمات کو بھی لے لے، تو کرامتوں سے دلوں میں عظمت بڑھے گی اولیاء کرام کی، تعلیمات سے انسان کی زندگی میں سدھار آئے گا.
یہ ہمارے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اولیاء کرام کے کلامتوں کو بھی پڑھیں، سمجھیں، ان کی عظمت ان دلوں میں بٹھائیں، ان سے محبت اپنے دلوں میں رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، ان کے تعلیمات سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے وہ ہدایت پر عمل کریں۔ اولیاء کرام سے جو تعلیمات ملتی ہیں بندوں کو، ان کے شاگردوں کو یا ان کے مریدوں کو یا ان سے محبت رکھنے والے معتقدوں کو، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اپنی زندگی کے احوال کے ذریعے سے، حالتوں کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ دوسرا وہ اپنی زبانی اقوال کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، صحیح راہ پر لاتے ہیں، احکامات پہنچاتے ہیں۔ دو طریقے ہیں ان کے۔ کوئی کہیں پر وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بتاتے نہیں ہیں، بات بولتے نہیں ہے کہ نصیحت یہ ہے، یہ کام پر عمل کرو، یہ فائدہ ہوگا، نہیں، پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں وہ واقعہ ہوتا ہے، لوگ اس واقعے کو دیکھ کر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو وہ اپنے بندوں، اپنے غلاموں تک، اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ احوال کے ذریعے سے وہ لوگ دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور اقوال کے ذریعے سے بھی اولیاء کرام دین کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو صحیح راہ پر لاتے ہیں۔ اقوال کے ذریعے سے اس میں نصیحتیں ہوتی ہیں کہ اے بندو، اللہ کے بندو، یہ نصیحت، اس پر عمل کرو، اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ کام کرو، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کام سے بچو، اس کا یہ نقصان ہے۔ تو اقوال کے ذریعے سے، اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مریدین، اپنے شاگردوں اور اپنے محبین اور معتقدوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ اولیاء کرام کے تبلیغ دین کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا جس سے خود بخود بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیسے وہ لوگ اپنی زندگیوں میں تبلیغ دین کا مشعلہ رکھے، لوگوں تک دین پہنچانے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کیسی فکر کرتے رہے۔ حالات کے ذریعے سے، اپنے احوال کے ذریعے سے، اپنے طور طریقوں کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، اس کی مثال وہی واقعہ جو کئی مرتبہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب آپ جا رہے تھے، والدہ نصیحت کیے، ہمیشہ سچی بات زبان پر لانا، گئے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، والدہ کی نصیحت پر عمل کیے، ہمیشہ سچائی کی ساتھ دیے، زبان پر سچی بات رکھے۔ وہ ڈاکو پورے کے پورے جو سارا کا سارا مال لوٹ لیے تھے قافلے کا، توبہ کر کر، وہ آپ کے ایک عمل سے، آپ کی زندگی میں جو زبان پر سچی بات آئی، اس عمل سے، بولے نہیں اے ڈاکو تم لوگ سچی بات بولو، صحیح راستے پر آؤ، گناہوں سے رکھو، ڈاکہ زنی سے باز آ جاؤ، بولے نہیں، وہاں پر بس کیا کیے، آپ عمل کیے اس نصیحت پر جو والدہ کی تھی۔ اس نصیحت پر جب عمل کیے تو وہ ڈاکو پورے کے پورے آپ کی اس نصیحت کو دیکھے اور اتنے متاثر ہوئے، خود بخود ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور توبہ کر کر سچے انداز میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے ان کا تبلیغ کرنے کا طریقہ، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ویسا پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر خود بخود دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، خود اپنے آپ کو ویسا پیش کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر خود بخود دین کی طرف مائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ویسے ہی ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ احوال کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف کیسے موڑتے ہیں اولیاء کرام۔ ایک واقعہ ملتا ہے حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ رحمہ کی زندگی میں۔ آپ صوفی باصفا، ولی کامل اور بڑے محقق، بڑے درجے کے عالم دین، اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام میں، صوفیاء اعظام میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ جب آپ درس دیتے تو ہزاروں کا مجمع جو ہے آپ کے درس کو سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتا تھا۔ کئی مسلمان آتے اور الگ الگ خیالات، الگ الگ نظریات رکھنے والے لوگ آپ کے درس میں شامل ہوتے، سب کو آپ کی طرف سے مطمئن جواب مل جاتا اور آپ کے پاس سے فیض حاصل کر کر وہ لوگ جایا کرتے تھے۔ آپ کی شہرت جب دور دراز علاقوں میں ہونی شروع ہو گئی تو الگ الگ انداز میں آپ کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ پرتوی راج کا تو واقعہ آپ سنے ہیں، جادوگروں کے ذریعے سے آپ کو ہرا کر آپ کو ختم کرنا چاہا، ناکام ہو گیا۔ کئی اور طریقے حربے اختیار کر لیے آپ کو ختم کرنے کی، لیکن ہر قدم پر جو ہے، ہر حملے میں، ہر کوشش میں ناکام ہوا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان کو، بڑا تجربے کار نوجوان، دشمنوں نے
تیار کر کر بتایا کہ اگر تم معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کو ختم کر دو گے، چاہے جس انداز میں ختم کرنا ہے کرو، لیکن تمہارے لیے ہماری طرف سے یہ بڑی رقم انعام کے طور پر دی جائے گی۔ وہ تھا خاطر، قاتل کو کام کیا ہوتا ہے؟ بس پیسے مل جائیں، چاہے جس انداز میں بھی ہو، وہ پیسے اگر حاصل ہو جائیں تو بس تیار ہو گیا، اور رقم مقرر ہو گئی کہ اتنے پیسے بدلے میں دیے جائیں گے۔ اب وہ اپنے آستین کے اندر خنجر چھپا کر، وہ بھی زہر لگا کر خنجر کو آستین میں چھپا کر درس میں جو سامعین ہوتے تھے، سامعین کے درمیان آ گیا۔ وہ بھی تلاش کرتے کرتے ایسے مقام پر بالکل معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے غریب نواز کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا، تاکہ موقع ملتے ہی فوری طور پر حملہ کرے۔ درس چل رہا ہے غریب نواز کا، بہت سارے لوگ فیض حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلتی چلے جا رہی ہے۔ سارے کے سارے جب لوگ فیض یاب ہو گئے، درس ختم ہوا، حضرت سے مصافحہ اور معانقہ کر کر لوگ جانے لگے، تو وہ ابھی طاق میں ہے کہ کب موقع ملے گا، لوگ کم ہوں گے، میں حملہ کروں گا اور فوری طور پر حضور غریب نواز کو میں ختم کر دوں گا۔ چنانچہ جب لوگوں کی مقدار تعداد کم ہو گئی، غریب نواز کی نظر جب اس کے اوپر پڑھی، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے، حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو نورانیت ہے، اس نور سے لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو وہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ ظاہری نگاہ تو ایک اور ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عطا کردہ جو نور ہے، نورانیت ہے، اس نورانیت والی نگاہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر کیا چھپا ہے وہ جان لیتا ہے۔ حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، غریب نواز کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ فراست مومن سے آپ پہچان گئے کہ ارادہ کیا ہے۔ بہرحال آپ کے مریدین آ رہے ہیں، اور معانقہ مصافحہ کر کر چلے جاتے ہیں۔ جب سب ختم ہونے شروع ہوئے، غریب نواز اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہتے ہیں تم جس ارادے سے آئے ہو وہ کام کیوں مکمل نہیں کرتے؟ تم جس ارادے سے، حالانکہ پوری تیاری سے آیا ہے کہ کام تمام کر دینا ہے، لیکن غریب نواز کیا کر رہے ہیں؟ اس کی طرف متوجہ ہو کر بول رہے ہیں کہ تم جس ارادے سے آئے ہو وہ تم اپنا کام مکمل کیوں نہیں کرتے؟ جیسے یہ جملہ غریب نواز کی زبان سے نکلا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، کیفیت طاری ہو گئی کہ کپ کپی اس کے لرزہ آ گیا اس کے جسم پر، اور فوری طور پر ہاتھ کپ کپاتے ہوئے قریب میں آیا، آستین کے اندر سے چاقو خنجر نیچے گر گئی، قدموں پر گر کر صدق دل سے توبہ کرنے والا ہو گیا، صدق دل سے توبہ کر لیا۔ اچھا دیکھیں، اب وہ اس کو وہاں کچھ کام کیے نہیں، بولے نہیں دیکھو بیٹا قتل کرنا غلط کام ہے، شریعت میں اس کو بہت سخت ناپسند کیا گیا ہے، گناہ کا کام ہے، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے، کچھ بھی بیان نہیں کیے، صرف اپنا عملی کردار، اپنے اخلاق ایسے بنائے غریب نواز کہ وہ قاتل جو قتل کرنے کی پوری تیاری کر کر آیا تھا، آپ کے زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمات کے ذریعے سے اس کی دنیا بدل گئی، اور وہ قتل کو چھوڑ کر توبہ کر کر سچے انداز میں مسلمان ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے اولیاء کرام کے طریقہ تبلیغ۔ ایسے انداز میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر کر اسلام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایسے کئی واقعات، بے حساب واقعات اولیاء کرام کی زندگی میں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر فی زمانہ جو لوگ اولیاء کرام پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ وہ نہیں ہے، ان کی شان یہ نہیں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، فلاں کہاں سے ثابت ہے، فلاں کہاں سے ثابت ہے، اگر ان کے سامنے 100% پکی بات، اگر ایسا نظریہ رکھنے والے لوگوں کے سامنے اولیاء کرام کی تعلیمات اگر بیان کیے جائیں نا، پھر کبھی وہ اولیاء کرام سے ہرگز دور نہیں ہوں گے۔ ہم طریقہ جو ہمارا تبلیغ کا ہے، ہم اس کو جب تبدیل کریں گے، کرامتوں کے ساتھ ساتھ تعلیمات بیان کر کر لوگوں کو جب دین کی طرف بلائیں گے، لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی عظمت بھی بڑھے گی، ان کے تعلیمات سے لوگوں کے دلوں کی دنیا بھی جو ہے تبدیل ہوگی۔ ہم نہج تبدیل کر دیے، لوگوں تک دین پہنچانے کا طریقہ ہم بدل دیے، کرامتوں تک ہم محدود ہو کر رہ گئے، نہ ان کی زندگیوں سے ہمیں کچھ تعلیمات ہم حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہم ان کی زندگیوں سے کچھ سیرت اور اخلاق اور کردار کے کچھ نمونے ہم اپنی زندگیوں میں اختیار کرتے ہیں۔ بس عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں رہ گئی، جو تعلیمات جو سیرت سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی تھی ان کی، اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ حاضرین محترم، ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے وہ اپنی زندگی سے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، صحیح راہ کی طرف لے کر آتے ہیں۔
فی زمانہ جو معاشرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہر ایک نیک کام میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک کام میں، بہت کم انسان ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے اخلاص کے لیے، رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نیک کام ہے ضرور، لیکن ان نیک کاموں میں ہمارے دلوں میں ریاکاری، دکھاوا، شہرت خود بخود آتا چلا جا رہا ہے۔ آئے دن ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، کئی چیزیں ایسے دیکھنے میں آتی ہیں۔ لوگ یہاں تک یوں سمجھو کہ اپنے ضمیر سے گرے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں جا کر مریض کو ایک موز دیتے ہیں، 10 تصویریں کھنچا کر 10 اخبار میں ڈالتے ہیں۔ ایک مریض کو ہم مدد کیے ایک موز دے کر، 10 اخبارات میں جو ہے تصویر چھپوائے۔ حد تو یہ ہو گئی، ایک صاحب فلاں دن جو ہے ایک ویڈیو بتا رہے تھے، حد یہاں تک ہو گئی لوگوں کی کہ ایک بڑے قوم کی جو ہے لیڈر خاتون بسکٹ مریض کو دے رہی، فوٹو کھنچوا لیے، وہی بسکٹ لے جا کر دوسرے مریض کو دے رہے، وہاں پہ فوٹو کھنچوا لیے، پھر وہی بسکٹ لے جا کر تیسرے مریض کو۔ ہماری یہ جو عادت ہے دکھاوا، ریاکاری، شہرت کی، اتنی ہماری گری ہوئی ہے، ہم امداد تو دور کی بات ہے مدد بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں بغیر کسی کام کے، بغیر کسی پیسے گئے کے، بغیر کسی تعاون کے ہماری شہرت ہو جانا، مشہور ہو جانا۔ لیکن ہمارے اس دور میں، ایسے دکھاوے اور ریاکاری کے دور میں، اولیاء کرام کی تعلیمات ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، ہمیں کیا نصیحت دیتے ہیں؟ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گویا تھا، گویا یعنی سنگر بولو آپ، گانا گانے والا۔ وہ اس کی آواز سے لوگ اتنے متاثر تھے کہ جہاں بھی اس کا پروگرام ہوتا لوگ شوق سے آتے تھے اس کی آواز کو سننے، اس کے انداز کو جو ہے دیکھ کر متاثر ہونے کے لیے، دور دراز علاقوں سے لوگ آیا کرتے، مشہور تھا، بہت بڑا مشہور گویا تھا۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ اس سے ملاقات کی، بار بار نصیحت کرتے رہے کہ یہ طریقہ گویا یعنی گانے گانا، لوگوں کو اپنے گانوں کے ذریعے سے متاثر کرنا، گانوں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہر کوئی انسان جانتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں، اس کو نصیحت کرتے گئے کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن وہ ہے کہ جب بھی نصیحت کرتے لوگوں کے سامنے اس کا الٹا انداز پیش کرتا اور یہ بولتا کہ نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ بولتا کہ تمہارے غریب غوث اعظم میری شہرت سے جو ہے کیا کرتے ہیں، جلتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ اس کام سے روکنا چاہتے ہیں، میں مشہور ہو رہا ہوں ان کے سامنے، وہ میری شہرت کو جو ہے دیکھنا نہیں چاہتے۔ بہرحال اللہ والے لوگ کبھی بھی جو ہے کسی کے بارے میں اپنے دلوں میں برائی نہیں رکھتے، یہ بات یاد رکھیں۔ جو حقیقی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل اتنا صاف ہوتا ہے، دشمن بھی آتا ہے تو وہ دعائیں دے کر وہاں سے واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا طریقہ رہا ہے، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت بول سکتے ہیں کہ کبھی وہ اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں برائی نہیں رکھتے۔ بہرحال نصیحتیں کیے، وہ ماننے کے لیے جب تیار نہیں ہوا، وقت گزر گیا، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خانقاہ میں، اپنے مدرسے میں، اور وہ اپنے مقام پر اپنے پروگراموں میں مصروف ہیں۔ وقت جب گزرتا گیا، دن بدن جو جوانی تھی، جوانی میں فل عیاشی کر لیے، گانوں سے لوگوں کو متاثر کیے، لوگ اس کی طرف آتے چلے گئے، بے حساب پیسہ دیتے چلے گئے، اور وہ من مانی خوشحال زندگی عیاشی میں گزارتا چلا گیا۔ جیسے ہی بڑھاپے میں آیا، آواز اس کی جب بدل گئی، وہ لوگ جو اس کی آواز سن کر اس کے قریب آتے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے جب آواز خراب ہو گئی تو لوگ آہستہ آہستہ اس کے پاس سے کم ہونے لگے۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ کوئی اس کے قریب آنے کے لیے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کے قریب آنے بھی نہیں رہا، پسند بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کے پاس آئے۔ اور نوبت یہاں تک آئی کہ کل جو اپنے گانے کے ذریعے سے وہ بے حساب تجوریاں بھر کر رکھتا تھا، آج اس کی زندگی میں ایک ایک وقت کے کھانے کی تنگی جو ہے چل رہی ہے۔ اب یہ حالت آ گئی، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس حالت میں پڑا ہوا ہے، نصیحت کی، نصیحت کرنے کے بعد آپ وہاں سے واپس لوٹ کر چلے گئے، خادم کو بلائے، بلا کر اپنے مال میں سے، آپ کا جو مال تھا، بے حساب مالدار تھے، پہلے بھی ہم بتائے ہیں کتنے مالدار تھے، اتنے مالدار حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کہ کشتیوں کے ذریعے سے آپ سامان منگا کر تجارت کرتے تھے، اتنے مالدار تھے، اس میں سے 2 تھیلی اشرفیوں کی منگا کر بولے خادم کو کہ تم یہ لے جاؤ، لے جا کر فلاں مقام پر وہ بوڑھا گویا ہے اس کو دے کر آؤ۔
بتانا نہیں کہ کون دیے ہیں، کس کی طرف سے لے جا کر دے دو۔ جب وہ خادم لے کر وہ گویے کے پاس پہنچا تو وہ گویا کہنے لگا کہ کون بھیجے ہیں؟ خادم نے کہا کہ دینے کا حکم ہے، نام بتانے کا حکم نہیں۔ اب چونکہ وہ گویے کو معلوم ہے کہ کئی دنوں سے میں یہاں پڑا ہوا ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، کوئی میری خبر گیری کرنے والا نہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی غوث اعظم سے، تو یقینی بات ہے کہ یہ جو تھیلی آئی ہے کئی اور سے آئی ہوئی ہوتی تو ہر دن آیا کرتی، لیکن آج پہلی مرتبہ غوث اعظم سے ملاقات ہوئی ہے تو یقیناً وہ میری مزاج پرسی کرنے کے لیے، میری یہ خستہ حالت کو دور کرنے کے لیے وہ ہدیہ جو ہے بھیجی ہے۔ وہ گویے نے کہا کہ نہیں، میں یہ ہدیہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ جب وہ تھیلی لے کر واپس غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خادم آ رہا تھا، گویا آہستہ آہستہ پیچھے آنے لگا۔ جب وہ خادم حضرت کی بارگاہ میں، خانقاہ میں پہنچا تو پیچھے پیچھے گویا بھی اندر داخل ہو گیا۔ وہ سنگر جو تھا بوڑھا داخل ہو گیا، داخل ہوتے ہی خدموں میں گرا، خدموں میں بھی گر کر یہ معروضہ کرنے لگا کہ اے غوث بتاؤ، کیا اب اگر اس حالت میں سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ یہ بڑھاپے کی حالت، پوری زندگی جوانی اور پھر جو ہے جوانی کی عیاشیاں اور اپنی زبان اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لانا، غلط چیز کی طرف غلط چیز سنانا، یہ سب کام کر لیا، اور بڑھاپے میں یہ حالت ہے کہ اس حالت میں اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر میں توبہ کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کر کے تو دیکھ، پھر وہ قبول نہ کرے تو پھر میری دوسری بات ہے۔ ادھر توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی کہ وہ گناہگار کی جو ہے توبہ قبول کر لی گئی۔ حاضرین محترم، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ غریب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ 2 تھیلیاں بھیج رہے ہیں خادم کے ذریعے سے، نصیحت کرنے کی کیا ضرورت؟ 2 تھیلیاں دیے ہیں تو وہ غلام لے جا کر سیدھا سیدھا دے دیتا تھا، اور اس کی مدد بھی ہو جاتی ہے، غلام کو معلوم ہے اور وہ جس کو دیے ہیں اس کو بھی معلوم ہے۔ لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امداد ایسی کی جائے دینے والے اور لینے والے کے علاوہ کسی تیسرے کو خبر نہ ہو۔ تعاون کرنا ہے کسی کی مدد کرنا ہے تو ایسے انداز میں کریں کہ دینے والے کو معلوم ہو، لینے والے کو معلوم ہو، تیسرے کو اس کا علم نہ ہو۔ ایسا جو تعاون ہوتا ہے اخلاص و للہیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایسے تعاون کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ عمل، یہ واقعہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہماری زندگیوں میں اخلاص کا پیغام دے رہا ہے، للہیت کا پیغام دے رہا ہے۔ ہم 10 روپیے دے کر لوگوں کے سامنے جا کر بتاتے ہیں ہم فلاں کو اتنا دیے، فلاں کو اتنا دیے، فلاں غریب کی شادی ہو رہی تھی میں اتنا کام کیا، فلاں غریب بیوہ کو میں اتنی مدد کیا، فلاں یتیم بچی کی شادی ہو رہی تھی میں جہیز کا سامان دلا دیا، فلاں فلاں فلاں۔ ایک تو کرتے ہیں پھر بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع ہوتی چلے جا رہی ہیں۔ غوث اعظم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر نیک کام کا ثواب پانا چاہتے ہو اللہ کے دربار سے تو نیک کام کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ایسا کرو جیسے وہ بولتے ہیں نا پرانے زمانے میں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ وہ دریا میں ڈالنے کی بجائے نیکی کریں ہم اپنے نامہ اعمال میں چھپا کر رکھیں کہ ہم کرنے والوں کو معلوم ہے اور جو نیک کام کسی کے ساتھ کیے ہیں اس کو معلوم، بس کسی اور کو جو ہے اس نیک کام کا علم نہ ہو۔ ایسے جو نیک کام کیے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں مقبول ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ اور صلہ عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ہمارے اولیاء کرام کے تعلیمات ہیں، ان کا منہج ہے دین پہنچانے، دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا۔ ہم کیا کیے ہیں؟ ان سارے کے سارے تعلیمات کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیے، ہمارے سامنے بس کرامتیں، ان کی فضیلتیں، یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، اگر ہم پوچھیں نا ایک ہمارے جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا آدمی اس کو معلوم، ارے فلاں بزرگ ان کی اتنی بڑی کرامت ہے، فلاں بزرگ ہے نا اتنی بڑی کرامت، اور غریب نواز ان کی اتنی بڑی کرامت، کرامتیں ہمیں معلوم ہیں۔ تعلیمات کے بارے میں اگر پوچھا جائے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولیاء کرام کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء کرام کی کرامتیں بیان نہیں ہونا، نہیں، کرامتیں بیان ہوں۔ کرامتیں بیان ہونے کے بعد جو لوگوں کے دل اولیاء کرام کی طرف متوجہ ہوں گے اور محبت ان کے دلوں میں آئے گی، عظمت اولیاء کی ان کے دلوں میں آئے گی، اب ان کے تعلیمات جب ہم بیان کریں گے ان کے دلوں میں ان کے تعلیمات کا اثر ہوگا، وہ صحیح راستے پر آئیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ
افسوس کے ساتھ ہمارے ان خطبہ جو اپنی تقریروں میں بس، اہل سنت والجماعت کے جو خطبہ ہیں اپنی تقریروں میں بس فضائل اور پھر کرامتیں اور عظمتیں جو بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ کرامتوں کے ساتھ ساتھ، فضائل کے ساتھ ساتھ، عظمتوں اور شان کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پر توجہ دیں۔ امت آج اس دور سے گزر رہی ہے کہ ان کا سدھار اگر ہے تو بس اولیاء کرام کے تعلیمات میں۔ اولیاء کرام کے تعلیمات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر مولوی صاحب قرآن کو نہیں بول رہے ہیں، حدیث کو نہیں بول رہے ہیں، خالی اولیاء کرام کے تعلیمات کو بول رہے ہیں، نہیں۔ اولیاء کرام کے تعلیمات وہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات ہیں۔ اولیاء کرام کی تعلیمات وہ صحابہ اور اہل بیت کے تعلیمات، منہج ان کا ہے، طریقہ ان کا ہے، تعلیمات دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات۔ طریقہ ان کا جب اختیار کریں گے صحیح راستے پر لانے کے لیے، تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کے، صحابہ اور اہل بیت کے ہوں گے، طریقہ ان کا ہوگا، تو یقیناً لوگ جو گمراہی کا شکار ہیں، لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ ان کے دلوں میں اولیاء کرام کی عظمت بھی قائم ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ صحیح راہ پر آنے کی کوشش بھی کریں گے۔ حاضرین محترم، جہاں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کراتے ہیں، دین کے طرف بلاتے ہیں، تو ان کے دلوں میں خاص طور پر اولیاء کرام کی عظمت کے تذکرے بھی رکھیں، اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ بھی بتائیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو اولیاء کرام کی تعلیم سے روشناس بھی کرائیں، ان کو بتائیں کہ اولیاء کرام کی تعلیم یہ ہے، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان سے یہ نصیحت ملتی ہے۔ جب ہم اور ہماری نسلیں، ہمارے افراد خاندان یہ طریقہ اختیار کریں گے، پھر دیکھیں کہ کیسے ہماری زندگیوں میں سدھار آتا ہے، گمراہی سے کیسے ہمیں راہ حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، پھر خود بخود ہم اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی تعلیمات پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔